وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 12ویں پارے کی پہلی آیت کا انتخاب کیا ہے. اس آیت کو منتخب کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آج معاشی مسائل کو لے کر کے بہت سارے لوگ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی بطور آزمائش کے معاشی حالات انسان کے خراب ہو جائیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے یا وسائل رزق منقطع ہو جائے، جاب چلی جائے، تو بہت سارے لوگ کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں ایسے تمام لوگوں کے لیے تسلی اور اطمینان کا سامان ہے. وہ اس اعتبار سے کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزاق اللہ رب العالمین ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس روئے زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، سارے جاندار کے روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ روزی کے تئیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے روزی کی ذمہ داری لے لی ہوئی ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور اللہ رب العالمین انسان کے قرار گاہ اور اس کے جائے دفن کو جانتا ہے. وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور سب کچھ ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت کے کمال رزاقیت اور اللہ رب العالمین کے وسعت علم کا تذکرہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا میں انسان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے جاندار ہیں، ان تمام جانداروں کے پاس وسائل رزق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس کو جیسی اور جو روزی چاہیے برابر اس کو ملتی ہے. چاہے وہ درندے ہوں جن کو گوشت کی ضرورت ہے، ان کی غذا گوشت ہے، یا پرندے ہوں جن کی غذا دانہ دنکا ہے، یا چوپائے ہوں جن کی غذا گھاس پات ہے، جو چرتے ہیں، چر کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یا مچھلیاں ہوں سمندر کی تہوں میں، دریاؤں میں. ان کے پاس کوئی مستقل جاب نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. سب کو برابر ادنا سے ادنا جاندار اور بڑے سے بڑا جاندار، ایک معمولی چیونٹی سے لے کر کے اور بڑے مخلوق تک سب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہوئی ہے، اور سب کو روزی پہنچتا ہے، سب کو اللہ دیتا ہے. لیکن انسان کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. انسان کے بھی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، لیکن انسان کو یہ حکم ہے کہ یہ اپنے رزق کے تئیں ذرا کوشش کرے، تھوڑا سا ہاتھ پیر مارے، محنت کرے اور کوشش کرے. اس کوشش کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے وسائل رزق مہیا فرمائے گا. تو دیگر جاندار کے بالمقابل انسانوں کا معاملہ ذرا سا الگ ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. اور کوشش کرنے والا یہ بھی ذہن میں رکھے کہ رزق کی فراوانی یا رزق میں کشادگی یہ محنت کے بقدر نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ محنت کے بقدر کہ جو جتنی محنت کر لے جائے اس کے پاس اتنی روزی اس کی کشادہ ہو جائے گی، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. ورنہ اے سی روم میں بیٹھنے والا ایک انجینئر یا بڑا آفیسر اور اس کے بالمقابل دھوپ میں صبح سے لے کر کے شام تک سر کا پسینہ ایڑی تک آنے والے مزدور کے بالمقابل آپ موازنہ کر لیں کتنا فرق ہے. اور محنت کون سب سے زیادہ کر رہا ہے؟ جسمانی اعتبار سے کس کی زیادہ محنت ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک مزدور کی سب سے زیادہ محنت ہے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ رزق بقدر محنت نہیں ہے. ہاں محنت کرنی ضرور ہے، کوشش کرنا ہے، وسیلہ اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن محنت کے بقدر نہیں ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ روزی میں کشادگی عطا کی جائے گی. ایسا نہیں ہے. ورنہ بہت سارے لاچار، مجبور، بےکس وہ فقر سے مر جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، وہ محنت کر ہی نہیں سکتے. تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے لی ہوئی رزق کی، اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. مستقر اور مستودع کیا ہے؟ مفسرین نے کئی باتیں اس تعلق سے لکھی ہیں. ایک تو جو میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے، انسان کا قرارگاہ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک انسان چل کر کے جہاں جا کر کے رک جائے اور اس کو ٹھکانہ بنا لے، اسی کو مستقر کہا جاتا ہے. یعنی اس کے سفر کا جہاں اختتام ہو وہ مستقر ہے. اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تم چلتے چلتے کہاں جا کے ٹھہرو گے. اور مستودع کیا ہے کہ ایک انسان دفن کہاں ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے. ایک معنی یہ ہو گیا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مستقر کا معنی ہے مادر رحم، کہ ایک انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو وہاں رزق کی ضرورت ہوتی ہے، جیسی روزی کی ضرورت ہوتی ہے واللہ ویسی روزی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچاتا ہے. وہاں کون سا وسیلہ انسان اختیار کرتا ہے؟ ماں اور باپ، کچھ نہیں. تو اللہ رب العالمین کے وسعت علم کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین وہاں روزی پہنچاتا، وہ مستقر ہے آپ کا، وہاں اللہ پہنچاتا ہے. اور مستودع جب آپ دنیا میں آئے، جب تک آپ رہیں گے وہ مستودع ہے. اور ایک معنی ہے مستقر کا معنی ہے دنیا،
دنیا کیا ہے؟ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے. تو اللہ مستقر جانتا ہے، یعنی دنیا میں آپ کب تک رہیں گے، آپ کا یہ پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے، کیا ہے؟ عارضی ٹھکانہ ہے. تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ کب تک رہیں گے، اتنی روزی اللہ نے آپ کی پہلے سے لکھ دی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے. اور اس کے بالمقابل مستودع کیا ہے؟ مستودع ہے دائمی ٹھکانہ، یعنی آخرت میں. آخرت میں آپ کو کیا روزی اللہ دے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے. ایک معنی ہو گیا، دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کا عارضی ٹھکانہ اور دائمی ٹھکانہ دونوں جانتا ہے. عارضی ٹھکانہ دنیا کے اعتبار سے یہ کہ آج مثلاً آپ اورنگ آباد شہر کے باشندے ہیں، کچھ دنوں کے لیے آپ سفر پہ جا رہے ہیں حیدرآباد، تو اللہ کو معلوم ہے آپ کی روزی کہاں ہے؟ حیدرآباد میں. تو یہ آپ کا ایک دائمی ٹھکانہ ہے جو آپ کی جائے پیدائش ہے، جہاں آپ ہمیشہ رہتے ہیں، اور ایک آپ کا عارضی ٹھکانہ ہے. تو یہ علم و مستقر، یعنی آپ کا عارضی ٹھکانہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور آپ کا مستودع یعنی دائمی ٹھکانہ بھی اللہ کو پتہ ہے. آپ جب تک یہاں ہیں آپ کے رزق کا انتظام یہاں اللہ کرتا ہے. جب آپ کہیں سے یہاں سے ٹل جاتے ہیں، کسی دوسرے کے گھر دعوت آ گئی، کبھی کبھی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ گھر میں کچھ اچھی چیزیں لاتے ہیں کہ آج گھر میں بننا چاہیے، ٹھیک ہے، اس ساری تیاری ہو جاتی ہے، اچانک کسی کا فون آتا کہ بھائی صاحب ہمارے یہاں دعوت ہے آپ کی، اور وہ آپ کا اتنا قریب ہوتا ہے کہ آپ نہ جائیں تو ناراضگی ہو جائے گی. تو آپ کھانا چاہتے تھے کچھ، اللہ نے کھلا دیا کچھ، سمجھ رہے نا. تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے آپ کو. کبھی چاہ کر کے سارے وسائل موجود، آپ کھانا چاہتے ہیں، طبیعت خراب ہو گئی، نہیں کھا سکے آپ ہی لائے تھے، آپ کے خواہشات کے مطابق آپ کے گھر میں ڈش بنی ہوئی تھی، بنا دیا گیا تھا، نہیں کھا سکتے آپ. تو اس آیت میں تسلی دی گئی ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمین بھوکے تھوڑی مارے گا. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور 4 مہینے 10 دن ہو جاتے ہیں، ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے آتا ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن روح پھونک دی جاتی ہے، اور وہیں 4 باتیں اللہ کی جانب سے لکھ دی جاتی ہیں. 4 چیزیں. نمبر 1 روزی لکھ دی جاتی ہے، روزی لکھ دی جاتی ہے. نمبر 2 موت لکھ دی جاتی ہے. نمبر 3 اعمال لکھ دیے جاتے ہیں. نمبر 4 انجام لکھ دیے جاتے ہیں. یہ چاروں چیزیں لکھ دی گئی ہیں. ہماری روزی کب تک ہے، کتنا ہے، ایک ایک دانہ اور پانی کا ایک ایک گھونٹ سب لکھا ہوا ہے، گنا ہوا ہے. سمجھ رہے نا، وہ گنا ہوا ہے. جب آپ کی روزی پوری ہو گئی، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اس کی روزی اگر مکمل ہو گئی ہے، وہ کوما میں چلے جاتا ہے. سال بھر اگر دنیا میں رہے، پورے ڈاکٹر مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ذرا کھانا اندر پہنچا دیں، نہیں کر سکتے ہیں. پانی کا ایک گھونٹ پلا دیں، نہیں پلا سکتے. کیوں؟ وہ جتنا لکھا ہوا تھا، گنا ہوا تھا، وہ گنتی پوری ہو گئی ہے، لیکن سانس کی گنتی باقی ہے. تو جو چیزیں باقی ہیں وہ جب تک مکمل نہیں کرے گا، جائے گا نہیں اس دنیا سے. اور جو چیزیں اس کو ملنی ہیں وہ اس سے چوک نہیں سکتی ہیں. تو رزق نہ صرف یہ کہ اللہ کے ذمہ ہے، نمبر 2 وہ رزق ہماری گنی ہوئی ہے اور لکھی ہوئی ہے. سمجھنا، گنا بھی گیا ہے، لکھا بھی گیا ہے. جتنا لکھا ہے اللہ رب العالمین نے، اس سے 1 روپیہ زیادہ آپ نہیں کما سکتے. 1 روپے کی آپ زائد پراپرٹی نہیں بنا سکتے جتنا کہ آپ کی قسمت میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہوا ہے. بنا ہی نہیں سکتے. اور جب تک اتنا بنا نہ لیں، آپ اس دنیا سے جا نہیں سکتے. اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے مومن کو. سمجھ نا. تو ایک تو ذمہ اللہ کے ہے، اور دوسرے سب کچھ گنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. فرشتے نے آ کر کے لکھ دیا. یہاں اس جملے میں
ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کی بھی تردید ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج جو غربت دن بدن بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے آبادی میں اضافہ ہے۔ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ دن بدن آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے لوگ دن بدن کیا ہو رہے ہیں؟ غربت میں مبتلا ہو رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، وسائل رزق کم پڑ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ جو آیا وہ اپنی روزی لے کر کے آیا، جو آیا وہ روزی لے کر کے آیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر دنیا میں لوگ بھوک مری سے مرتے کیوں ہیں؟ جب روزی لکھی ہوئی ہے تو مرتے کیوں ہیں فقر و فاقہ سے؟ کھائے بنا مر گئے، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، مر گئے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی کھائے بنا مر گیا تو اس کی روزی اتنی ہی لکھی تھی، اس کی روزی اتنا ہی لکھی تھی۔ اور ایک جواب یہ ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے سوچیں کہ آج معاشی مسائل میں ہو یہ رہا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں محصور ہو گیا ہے، دولت جو ہے چند ہاتھوں میں محصور ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وسائل رزق کم پڑ رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ کیا ہو گیا ہے کہ چند ہاتھوں میں محصور ہو گیا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہیں نہ کہیں ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ وسائل رزق میں کمی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، بالکل کمی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آج سے 40 سال 50 سال پیچھے جائیے، ایک کسان اپنے کھیتوں میں اگر 2 فصلیں تیار کرتا تھا تو آج سال میں 4 فصلیں تیار کرتا ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے اگر 2 کنٹل 4 کنٹل غلہ ہوتا تھا، آج 10 کنٹل 20 کنٹل غلہ ہو رہا ہے۔ تو وسائل رزق میں کہاں کمی آئی؟ ہم سے پہلے ہمارے جو آبا و اجداد تھے، آج سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی کیا تھی اور آج دنیا کی آبادی کیا ہے؟ اب یہ بتائیے کہ آپ اچھے انداز میں جی رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو 100 سال پہلے والے لوگ تھے اتنے وسائل کے ساتھ اچھی زندگی جی رہے تھے؟ کیا اتنے آشائشیں جتنی آج آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کے 100 سال پہلے آپ کے آبا و اجداد نے استعمال کیا ہے؟ اتنی فراوانی ان کو ملی ہے؟ آج آپ کے دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرے رہتے ہیں، اور آج سے 100 سال پہلے آپ کے آبا و اجداد، ہاں اتنا ضرور کہیں گے گوران ہم نے کھائے ہیں، بس اتنا دعویٰ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اور باقی جتنا وسائل آج اللہ رب العالمین نے دیا اتنے وسائل تو نہیں تھے۔ تو بتائیے کہ کیا وسائل میں کمی آئی ہے؟ بالکل کمی نہیں آئی ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ نظام ہے۔ تو ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اپنی روزی لے کر کے آتا ہے، جب تک وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ کرنے کے لائق ہوتا ہے تو خود کفیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوکمری کے ڈر سے اپنے بچوں کو مارو مت، قتل مت کرو۔ یعنی کیا ہے؟ خاندانی منصوبہ بندی شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی رب نے کہا کہ روزی تو ہم دے رہے ہیں نا، نحن نرزقکم وایاکم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، انہیں بھی ہم روزی دیں گے، جو اولاد آ رہی ہے نا ان کو بھی ہم روزی دیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم غریب ہو جائیں گے تو ماں باپ غریب ہو جائیں گے، یہ غربت کا ڈر ہے۔ اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہم کو غربت کا احساس دلاتا ہے، غریبی کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور ہمارا ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ہم اور آپ نہیں، کوئی نہیں، آپ کا باس نہیں، کمپنی کا مالک نہیں، کوئی نہیں۔ رازق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ ہاں بر وقت کسی وسائل سے آپ کو کوئی محروم کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کے لیے حکمت ہے، ممکن ہے اس سے بہتر وسیلہ آپ کا انتظار کر رہا ہو، تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔
تو جب ہم کو پتہ یہ چل گیا کہ روزی کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے جب جس کی جہاں جتنی روزی لکھی ہوئی ہے اس کو اتنا ملے گا وہاں سے. جب اللہ نے جگہ بدل دی، روزی کی مقدار بدل دی، اس کو وہاں جانا ہے. وسیلہ کچھ بھی بن سکتا ہے، ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے، آپ کی نوکری جا سکتی ہے، کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، اس سے بہترین کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہو تو ہم کو اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے کہا کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ پتہ چل گیا تو روزی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے. اس تعلق سے ایک ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں. ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے. ہارون رشید کی بیوی، اس کا نام تھا زبیدہ، اور ایک اچھی خاتون تھی. آج بھی سعودی میں نہر زبیدہ موجود ہے، انہی کا بنایا ہوا ہے. 2 لوگ تھے اندھے نابینا. ہارون رشید کی جو گزرگاہ تھی، جس راستے سے وہ گزرتا تھا، اسی راستے پر بیٹھ کر کے وہ بھیک مانگتے تھے. ایک یہ کہتا تھا اے اللہ، یعنی آج ہے نا اللہ کے نام پر کچھ دے دے، تو اللہ رب العالمین کے حوالے سے وہ بھیک مانگتا تھا. اور دوسرا، جب زبیدہ کو ادھر سے آتے ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا اللہ زبیدہ کے دل میں ڈال دے اور ان کے ذریعے سے مجھے تو بے نیاز کر دے. اب زبیدہ کیا کرتی تھی؟ 1 2 بار 4 بار ادھر سے گزری اور اس کی آواز سنی، دونوں کا منشا وہ سمجھ گئیں. زبیدہ نے جس نے ان کا نام لے کے مانگا تھا اس کے پاس ایک پیکٹ بھیجوایا نوکر کے ہاتھوں، اور دوسرے کے پاس 2 درہم بھیجوایا جو اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا کہ جاؤ اور اس کو 2 درہم دے دو اور اس کو ایک پیکٹ دے دینا. جب شام ہو گئی اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں کیا ملا اس کو؟ بھونا ہوا چکن. سمجھ رہے؟ بھونا ہوا چکن ملا. اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھی سے کہا کہ بھیا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تم کو لینے کا کیا کھانا، یہ لے لو تم، وہ 2 درہم ہم کو دے دو. تو 2 درہم میں اس نے وہ کھانا بیچ دیا. اب یہ گھر گیا، جب وہ چکن لے کر کے اور کھانے بیٹھا، جب اس کو کاٹا تو اس میں 10 دینار نکلے سونے کے سکے. اور اس کو کتنا ملا؟ 2 درہم میں خریدا تھا، 2 چاندی کے سکے میں اس کو 10 دینار ملا. خوش ہو گیا. اب کاہے کو بتاتا اس کو. پھر صبح گئے، پھر بیٹھے، پھر وہی، اس کو 2 دینار آئے، اس کو پیکٹ آیا. اب یہ تو انتظار میں تھا پیکٹ ہی لینا ہے مجھے. شام ہوئی، اس نے پھر بیچ دیا. 10 دن کے بعد زبیدہ کا ادھر سے گزر ہوا. کہا ارے پیکٹ والے کو، تو آج بھی بیٹھا ہوا ہے، تیرا پیٹ نہیں بھرا ابھی تک؟ کہا کہ کیا پیٹ بھرے گا، روزانہ چکن بھون کر کے پہنچا دیتے. اور اس کا ساتھی غائب، وہ چلے گیا. تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو، جس کی جتنی روزی لکھی ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین دینا. میں روزی کا مالک نہیں ہوں. میں نے تم کو 10 دینار ہر دن دیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس کو 2 دینار کے بالمقابل بیچ دیا. اس شخص نے اللہ سے مانگا تھا تو اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا، تم نے اس کو بیچ دیا 10 دینار. یعنی 2 درہم میں 10 دینار تم نے بیچا ہے. اب وہ غنی ہو گیا، وہ کہاں دکھائی دیتا؟ تمہارے پاس بیٹھا ہے کیا؟ وہ نہیں، چلے گیا وہ. تو روزی دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو ان ابن آدم حرب من رزقہ کما یحرب من الموت، کہ اگر بنو آدم اپنی روزی سے ایسا بھاگے جیسے کہ موت سے بھاگتا ہے، تو لأدرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت، تو روزی اس کی اس تک پہنچ کے رہے گی جیسے کہ موت اس کو نہیں چھوڑتی ہے. مرنا تو ہے ہی نا. یعنی ہماری جتنی روزی ہے ہم تک وہ پہنچنی ہی پہنچنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایھا الناس
اے لوگو اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور روزی طلب کرنے میں اچھا راستہ اختیار کرو. اجملوا فی الطلب، اچھا راستہ اختیار کرو. اس لیے کہ فإن نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقها، کہ کوئی بھی انسان جب تک اپنا روزی مکمل نہ کر لے مر نہیں سکتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، ممکن ہے کہ کبھی تنگی آئے، حالات کچھ خراب ہوں، لیکن جتنا ملنا ہے اتنا مل کے رہے گا، تب تک موت نہیں آئے گی. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور صحیح راستہ اختیار کرو. خُذُوا مَا حَلَّ، جو حلال ذرائع ہیں اسی کو اختیار کرو. اور وَدَعُوا مَا حَرَّمَ، اور ان تمام وسائل کو چھوڑ دو جو اللہ نے حرام کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ نے روزی لکھا ہوا ہے اتنی روزی تو ملے گی آپ کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران وہی روزی آپ حرام طریقے سے حاصل کرو یا حلال طریقے سے حاصل کرو، آپ کے اختیار میں ہے. حرام سے بھی جائیں گے تو ہی اتنا ہی ملے گا اور حلال سے آئیں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا. تو کیا کرنا چاہیے پھر بتائیے؟ حلالی راستہ اختیار کریں نا. ایک واقعہ بیان کروں بات ختم کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حلال و حرام کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز کو گئے مسجد میں، کوفہ کے نماز کو گئے. ان کے پاس سواری تھی، مسجد کے باہر سواری باندھنے کی جگہ نہیں ملی. ایک غلام تھا، اس کو کہا کہ ذرا تھوڑی دیر سنبھال، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. نماز پڑھ کے وہ باہر جب نکلے سوچ رہے تھے کہ وہ غلام اگر ہمارے جانور کو اتنے دیر تک سنبھالا ہے، نکلوں گا 2 درہم دوں گا اس کو. کتنا دوں گا؟ 2 درہم. جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ غلام تو غائب اور جانور کے گلے میں جو رسی بندھی تھی نکیل وہ بھی غائب. فوراً ایک آدمی کو بھیجا، بازار جاؤ، یہ 2 درہم لو اور نکیل خرید کے لاؤ. وہ گیا بازار میں، جب وہ رسی لے کر کے آیا تو وہی رسی تھی جو اونٹ کے گردن میں بندھی ہوئی تھی. سمجھ رہے نا؟ کتنے میں؟ 2 دینار میں. اب وہی غلام وہی رسی وہیں بیچ رہا تھا، وہی رسی پھر خریدا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ 2 درہم میں اس کو حلال طریقے سے دینا چاہتا تھا، اس نے کیا کر لیا؟ اس کو زیادہ کچھ ملا؟ اس کو ملا 2 ہی درہم، بس طریقہ اس نے غلط اختیار کر لیا. تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، اسی لیے نبی کہتے وَإِنْ أَبْطَأَ، ممکن ہے کہ تھوڑا روزی میں تاخیر ہو. تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈرو اور ذرا راستہ صحیح اختیار کرو. بھٹکنا نہیں ہے. سود کا راستہ، رشوت کا راستہ، چوری کا راستہ، جھوٹ کا راستہ، خیانت کا راستہ، دھوکے اور فریب کا راستہ نہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ملے گی اتنا ہی جتنا کہ آپ کے تقدیر میں لکھا. وہ تقدیر سے زیادہ آپ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے سکتے. تو یہی ہے، یعنی مثال ہے باقاعدہ. صحابہ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ہم 2 درہم اس کو حلال طریقے سے دینا چاہتے تو اس نے کیا کیا؟ اسی 2 درہم کو حرام کر لیا. اس کو کچھ زیادہ نہیں ملا. تو سود کھانے والا، لینے والا یہ نہ سوچے کہ سود کے ذریعے سے اس نے اتنی بڑی پراپرٹی بنائی ہے. نا، اتنی بڑی پراپرٹی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے حلال طریقے سے. اس نے کیا کیا؟ وہی طریقہ غلط اختیار کیا. بنایا اتنا ہی جتنا کہ حلال طریقے سے وہ بنا سکتا تھا، اس سے زائد نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اس کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے روزی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی روزی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.